ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، مارچ کی 11 اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل 11 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5:10 جبکہ فجر کی اذان 5:15 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:46 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج سودیش درشن 2.0 پروجیکٹ کے تحت ماسٹر پلان کی تکرار اور منظوری کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں دسمبر 2024، جنوری اور فروری 2025 کے دوران تعیناتی کی صورتحال اور منظور شدہ رسیدوں کا بھی جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر برائے سیاحت کاچو محمد فیروز، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم، ایگزیکٹو انجینئر کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پروجیکٹ مینیجر، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر اور پی ڈی ایم سی ٹیم نے شرکت کی. پی ڈی ایم سی ٹیم نے سودیش درشن 2.0 کے تحت ترقی کے لیے مختلف مقامات کی تجویز دی. لنکی پال سکی ڈلوان اس مقام کو حتمی شکل دینے کے لیے تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی گئی، جس کے بعد ماسٹر پلان کی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں کینٹیلیور شیشے کی پل کو سیاحت کے تجربے میں اضافے کے لیے ایس ڈی پی کے تحت شامل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈاکٹر آخون نے کرگل میں سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے سودیش درشن 2.0 پروجیکٹ کی بروقت تکمیل اور سخت نگرانی کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ منظور شدہ منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد اور باہمی ہم آہنگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کرگل کو سیاحتی لحاظ سے مزید پرکشش بنایا جا سکے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی کرگل نے پیر کے روز سید مہدی میموریل ہال میں مینٹل ہیلتھ پروگرام کے تحت فارماسسٹ کے لیے ایک تربیتی پروگرام منعقد کیا. اس اقدام کا مقصد فارماسسٹ کو دماغی صحت کے مسائل کی شناخت، ادویات کی مؤثر ترسیل اور مریضوں کی مشاورت کے مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا. تربیتی سیشن کی قیادت ڈاکٹر فاطمہ نساء، نوڈل آفسر ڈی ایم ایچ پی، ذاکر حسین، ماہر نفسیات ڈی ایچ کرگل، سید حسن شاہ، ماہر نفسیات این ایم ایچ پی اور عشرت فاطمہ نے کی، جنہوں نے اپنے مہارتوں کا تبادلہ کیا. پروگرام میں ضلع کرگل کے فارماسسٹ نے شرکت کی، جس سے مقامی سطح پر ذہنی صحت کی خدمات کو مزید مؤثر اور قابل رسائی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی کے عزم کو تقویت ملی. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج بھی لداخ بھر میں موسم مکمل طور ابر آلود رہا، جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ریکارڈ کی گئی. خاص طور پر کرگل ضلع کے سرو ویلی، دراس اور زوجلا میں دن کے دوران وقفے سے ہلکی سے درمیانے درجے کی برف باری ہوئی. ذرائع کے مطابق دراس اور زوجلا میں برف باری کے بعد زوجلا سڑک کی صفائی مہم گزشتہ 2 روز سے متاثر ہے. مزید برآں تازہ برف باری کے نتیجے میں زوجلا کے متعدد مقامات پر برفانی تودے گرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. برف باری کے باعث خطے میں سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. مقامی باشندوں کے مطابق عام طور پر دسمبر اور جنوری میں سخت سردی اور برف باری ہوتی ہے، مگر اس سال موسم غیر متوقع طور پر معتدل رہا. 28 فروری کے بعد ہونے والی برف باری نے موسم میں نمایاں تبدیلی پیدا کی، جس کے نتیجے میں سخت سردی کا دوبارہ راج قائم ہو گیا. شدید سردی کے باعث بزرگ اور بچے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں.
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -3.9 سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -3.4 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -4.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف 13 مارچ کو دلی کے جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج میں شریک تمام لوگوں سے مقررہ وقت پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ احتجاج صبح 10 بجے شروع ہوگا اور دوپہر 2 بجے ختم ہوگا۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور جنرل سیکرٹری مولانا فضل رحیم مجدی نے شرکاء سے خاص طور پر ہولی کے تہوار کو ذہن میں رکھتے ہوئے وقت کی سختی سے پابندی کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ دہلی کے آس پاس سے آنے والی لوگ دن کی روشنی میں اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ بورڈ کے چیئرمین نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مکمل طور پر پرامن طریقے سے احتجاج میں شامل ہوں، نظم و ضبط اور ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرے کے دوران یا راستے میں نعرہ بازی نہ کی جائے کیونکہ اسلام ہمیں ہر حال میں تحمل اور صبر کا درس دیتا ہے۔ یہ احتجاج حکومت کے ضدی رویے اور کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے وقف املاک کو نقصان پہنچانے والا قانون نافذ کرنے کی کوشش کے خلاف ہے۔ اس مظاہرے میں اپوزیشن جماعتوں اور دیگر برادریوں کے لوگ بھی بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ بورڈ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ احتجاج مکمل طور پر جمہوری اقدار اور آئین کی طرف سے دی گئی آزادی اظہار کے دائرے میں ہوگا۔ صدر اور جنرل سیکرٹری نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس احتجاج میں شامل ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی مذہبی ذمہ داری اور برادری کے اتحاد کا منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ نا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی حکومت کی وزارت خارجہ نے شام میں عام شہریوں کے خلاف تکفیری گروہوں کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کی پامالی قرار دیا ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ نے شام میں تکفیری دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو اس ملک کی وحدت، سلامتی اور سماجی تانے بانے کے لیے سخت خطرہ بتایا ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ توجہ شامی عوام، عرب قوم اور امت اسلامیہ کے حقیقی دشمن یعنی صہیونی حکومت پر مرکوز ہونی چاہیے۔ یمن کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں عالمی برادری سے شام میں تکفیری گروہوں کے وحشیانہ جرائم کی سخت مذمت اور ان جرائم کی تحقیق کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے عالمی برادری سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو شام کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے خلاف جارحیت روکنے نیز اس کے علاقوں سے قبضہ ختم کرنے پر مجبور کیا جائے۔ دریں اثنا سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے پیر کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران جولانی کے دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں 40 جرائم کے دوران 973 عام شہری مارے گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ علویوں کا قتل عام، ان کے گھروں کے تباہی اور جلانے نیز انہیں اجتماعی طور پر قتل کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان جرائم کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ شام میں تقریباً 1000 عام شہریوں کے قتل عام کا سلسلہ ایسے حالات میں جاری ہے کہ جب شام کی عبوری حکومت کے سربراہ الجولانی نے ساحلی صوبوں میں عام شہریوں کے قتل عام پر دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور جن کے ہاتھ عام شہریوں کے خون سے رنگے ہیں، ہم انہیں سزا دیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دہائیوں تک علوی بشار الاسد کے اقتدار کی بنیاد سمجھے جاتے تھے، لیکن اب وہ انتقامی حملوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق علوی دیہات میں خوفناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں مسلح افراد شہریوں کو ان کے گھروں کی دہلیز پر یا سڑکوں پر قتل کر رہے ہیں۔
گھروں کو لوٹا اور جلایا جا رہا ہے، جس کے باعث ہزاروں افراد قریبی پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بنیاس سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں تشدد کی کچھ انتہا ہولناک وارداتیں پیش آئی ہیں۔ یہ حملے شام میں جاری خانہ جنگی کے دوران فرقہ وارانہ کشیدگی میں شدت کی ایک نئی لہر کو ظاہر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں مزید عدم استحکام کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ شام کے موجودہ حالات پر علاقائی اور عالمی سطح پر رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔